اگر ہم واک کرنا روزانہ کا معمول نہیں بنا پاتے تو ویکینڈ کے 2 دنوں میں ہی صحیح خوب لمبی واک مار لیا کریں۔ دوران خون والی گاڑی کے ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا کر اس گاڑی کو بھگانا ضروری ہے تاکہ خون کو بدن کی نس نس تک پہنچا کر صحت مند زندگی کی طرف لٹا جائے۔ خون میں جگہ بے جگہ گانٹھیں پڑ جاتی ہیں، بلڈ کلاٹس کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ واک کرنے سے ٹوٹتے ہیں، دماغ کی باریک ترین شریانوں تک خون پہنچتا ہے تو طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، صحت مند مثبت اور تخلیقی خیالات کی الگارسی ہونے لگتی ہے، موڈ یکسر بدل جاتا ہے، مسائل کے نئے حل نظر آنے لگتے ہیں اور چڑچڑاہٹ جاتی رہتی ہے۔ پیدل چلنے یا تھوڑی دیر بیڈمنٹن وغیرہ کھیلنے جیسی ایکٹیویٹی کو خوب سیلیبریٹ کر کے انجام دیں، جیسے یہ بہت ضروری انوائڈیبل کام ہو جس کے بنا آپ کا گزارا ممکن نہیں۔ نتیجاتہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الجھنے کی بجائے ہنسی خوشی اور جوش و خروش والی فضا پیدا ہوتی ہے۔ آج کی مصروف زندگی میں پیدل چلنے کو وقت نکالنا خوبصورت ترین جہاد ہے۔ بدن کے تھکے ہارے کیمیائی نظام سے بدن کے اندر بھونچال آ جاتا ہے، دل سے جڑی شریانوں میں لہو کی گردش کا میسر آنا گویا زندگی کے ماؤ سال کا بڑھ جانا ہے۔ آپ یقین جانیں ہمارے ہاں 1000 افراد میں سے کوئی 900 افراد اس نوع کی لاشعوری خودکشی کرنے میں مصروف عمل ہیں، ورنہ پاکستان میں صحت مند زندگی کی اوسط عمر 58 برس نہ ہوتی۔ ایسا کیوں ہے کہ جرمنی یا امریکہ جیسے ممالک میں ہم 80 اور 90 سالہ بندے کو جوگنگ کرتا ہوا دیکھتے ہیں؟ روزانہ 8 کلومیٹر سائیکل چلانے والے 90 سالہ نوجوان وہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان سے متعلق سٹڈیز اور اعداد و شمار کے مطابق یہاں قبل از وقت موت کے بڑے اسباب میں سر فہرست کورونری آرٹری ڈیزیز ہے، یعنی دل کی شریانوں میں خون کا مناسب مقدار میں نہ پہنچنا۔ اس میں چکنائی سے بنی مرغن غذائیں اور مصالحہ جات کا استعمال تو کنٹریبیوٹ کرتے ہی ہیں۔ واک کلچر یا فزیکل ایکسرسائز کی کمی سونے پر سہاگے کیا کام کرتی ہے؟ پچھلے دنوں ایک استاد نے مختصر پوسٹ لگائی جس کا متن قابل توجہ ہے۔ کل رات میں نے امراض قلب والے وارڈ میں جو کچھ دیکھا چشم کشا ہے۔ اب اگر مجھ میں حیا ہوئی تو روزانہ آدھ گھنٹہ لازمی پیدل چلا کروں گا، چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے، بازاری اشیاء سے پرہیز کروں گا، خود اپنے گھر میں بنی زیادہ چکنائی اور مرچ مصالحہ والی چیزیں بھی نہیں کھاؤں گا، سافٹ ڈرنکس سے اتنا دور رہوں گا گویا شراب کی طرح حرام ہو، صرف سلاد اور ہری بھری سبزیاں کھاؤں گا، وہ بھی کوشش کر کے زیادہ تر کچی یا پھر جو زیادہ جلائی گئی نہ ہوں۔ رات کسی صورت 12 بجے کے بعد نہیں جاگوں گا، چاہے جاگنے پر مجھے انعام ہی کیوں نہ مل رہا ہو۔ نماز کی ہر صورت پابندی کروں گا۔ المختصر واک کرنے سے دل کو صحت میسر آتی ہے، جسے طبی زبان میں کارڈیو واسکیولر فٹنس کہتے ہیں، اور پھیپھڑوں کی صحت جسے پلمنری فٹنس کہتے ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے واک کرنا کھانا کھانے سے زیادہ اہم چیز ہے۔ سست پڑے رہنے سے آدھے دماغ تک خون پہنچتا ہے، صحن پڑھائی جیسی پیچیدہ موضوعات گوارا کرنے سے انکار کر دیتا ہے، نیز پڑھا ہوا یاد کیا ہوا مواد دماغ کی تختی پر جم نہیں جاتا۔ بچوں کو بتائیں کہ برین سیلز پر ایسی پڑھائی کا نقش گہرا نہیں ہو پاتا۔ سٹڈیز میں مشغول بچہ اگر یہ کہتا نظر آئے کہ مجھے پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے تو اسے بادام کھلانے سے زیادہ کچھ دیر کھیل کود والا ایکسپوژر دینا ضروری ہے۔ کم سے کم کچھ دیر ذرا تیز قدموں سے چلنا نماز کی طرح فرضی خیال کریں۔ امریکہ میں محکمہ صحت اپنے شہریوں کو تجویز کرتا ہے تاکہ صحت مند رہنے کو 10,000 سٹیپس روزانہ پیدل چلا کریں۔ اب موٹے موٹے امریکی اس بات پر کتنا عمل کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، تاہم میں نے اپنے ہاں ایک اچھی روٹین یوں استوار کی کہ پہلے پہل ذہن کو اعداد و شمار کے ساتھ ہک کر کے ذرا ناپ تول کر واک کرنا شروع کی۔ نوٹ کیا کہ ذرا مناسب رفتار سے چلوں تو میں 4 منٹوں میں 1000 قدم پورے کر لیتا ہوں، یعنی 8 منٹ میں 2000 قدم اور 12 منٹ میں 3000 قدم، یعنی 24 منٹوں میں 6000 قدم، لگ بھگ 40 منٹوں میں 10,000 قدم بے آسانی پورے ہو جاتے ہیں۔ گویا 10,000 سٹیپس کا سادہ سا مطلب ہے 40 منٹ کی واک۔ آپ چل پڑیں تو اتنے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں جو افراد ضعیف ہیں وہ یہ ٹارگٹ 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ صبح سے ظہر تک پیدل چلنے کے بیچ کسی طور 5000 قدم پورے کرائے جا سکتے ہیں، یعنی 7-8 منٹ کی واک بنتی ہے۔ پھر عصر سے مغرب کے بیچ
پھر مغرب کے بعد کھانے سے پہلے یا کچھ دیر بعد۔ زندگی میں سکون اور خوشی کا مطلب ہے صحت مند ہونا۔ ایک غریب مگر صحت مند فرد ہی اپنی غربت سے لڑ سکتا ہے، اور ایک صحت مند امیر ہی اپنی عمارت کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ ایمان کے بعد صحت اس زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کا مطلب ہے بعد از موت جی اٹھنے اور اپنے کیے پر خدا کی عدالت کا سامنا کرنے کے احساس کے ساتھ جینا، جبکہ صحت کا مطلب ہے دستیاب وسائل اور وقت کو استعمال میں لانے کی طاقت و صلاحیت۔ صحت کی قدر کریں اور روزانہ کچھ دیر پیدل چلنا اپنا معمول بنائیں۔ یہ واک کلچر اپنی زندگی میں یوں اپنائیں کہ دنیا آپ کو دیکھا دیکھی اس کلچر کو اپنانا شروع کر دے۔ یوں آپ کی واک رپل افیکٹ پیدا کرے گی، ایک لہردار حلقہ تاثیر۔ یہ واک صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ میری انفارمیشن اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔